السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے احترام مسلم یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں کا غلہ، کھانے پینے کی چیزیں روکے رکھے، یعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر کوڑ اور تنگ دستی کو مسلط فرما دیتے۔ روکنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو لوگوں کی ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ روکے رکھے، جب غلہ عام طور پر نہ ملنا مظاہر حق۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا بھائی اور ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، اور اسی طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام دے، البتہ پہلے پیغام بھیجنے والے کی بات ختم ہو جائے تو پھر پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ فائدہ: سودے پر سودا کرنے کے کئی مطلب، ان میں ایک یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان سودا ہو چکا، پھر تیسرا شخص بیچنے والے سے یہ کہے کہ اس شخص سودے کو ختم کر کے مجھ سے سودا کر لو۔ معاملات میں عمل کے لیے علماء کرام سے مسائل معلوم کیے جاتے ہیں۔ نکاح کے پیغام پر پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہیں نکاح کا پیغام دیا اور لڑکی والے اس پیغام پر مائل ہو چکے، اب دوسرے شخص کو اگر اس نکاح کے پیغام کا علم ہے تو اس شخص کو اس لڑکی کے لیے پیغام نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ کہیں شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کھینچ لے اور وہ ہتھیار اشارے میں مسلمان بھائی کے جا لگے اور اس کی سزا میں وہ اشارہ کرنے والا جہنم میں جائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات واضح یہ ہے کہ جو شخص اگر غلہ روکے رکھتا اپنے فائدے کے لیے، ذخیرہ اندوزی جس کو کہتے ہیں، اور وہاں کھانے کا محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو غلہ روکنے والے ہیں ان کو کوڑ اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیتے ہیں، مگر وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ملا دنیا میں، آخرت کے اعتبار سے نہیں سوچتے۔ دوسرے میں یہ کہ سودے پر سودا نہ کرے، اگر کسی کا سودا ہو گیا تو آپ مزید بڑھ کر اس پر یہ نہیں لے کہ اس کو ہم اپنے طور پر لے لیں پھر بعد میں بیچ دیں، نہیں، مومن کے یہ کام نہیں۔ جیسے میں کہ نکاح کا اگر پیغام کہیں کوئی بھیجتا ہو تو وہ نہیں کہ وہ مالدار آدمی یا خوبصورت لڑکی یا وہ گھرانہ اچھا ہے، جس کے نصیب میں جو ہے وہ ملے گا، آپ کو اس کو آگے بڑھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ہو گیا طے اس کا ہو گیا، ہاں اگر وہاں نہیں ہے کوئی وجہ ہے تو پھر آپ اس میں رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ ہتھیار اٹھانے کا بھی معاملہ وہی ہے کہ آپ ہتھیار اٹھا رہے ہیں ایک مومن پر، پتہ نہیں شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان تو ورگلاتے رہتا ہے ہر وقت، اور وہ جو کچھ نہیں ہونے والا معاملہ وہ معاملہ کو کرا دیتا ہے۔ اس لیے کہ ڈر اور خوف رکھنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی واقعے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہیں۔ اب اس تناظر میں دیکھیں تو ہمارا اور آپ کا جو معاملہ ہے، ہماری جو وجوہات ہے، دیکھیے تو ہر معاملے میں ہم لوگ بس ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، کسی کو غلط کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، اور جو آدمی ہے اس کی پوری بات کو نہیں سنتے۔ پہلے بات کو سنیے، بنیادی بات جو بنیادی ہے، کیسے معاملہ اٹھتا ہے، کیا بات ہوا، کیوں ہوا، کب بولا گیا، کیوں بولا گیا، کیوں بول دیا، تو اس کو بنیاد کو پہلے پکڑنا ہوگا۔ پہلے بولنے والے کو دیکھیے یہ آدمی کتنا سچا ہے، کتنا ایماندار ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اپنی ذات کے لیے وہ دوسرے کو نقصان، اپنے فائدے کے لیے بات ہوتا ہے نا،
اگر وہ آگے بڑھ جائے گا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. نہیں، اس کو زیر کرنے کے لیے طرح طرح کے آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے کو اکساتے ہیں کہ ویسا کرو، ویسا کرو، ویسا کرو، جبکہ وہ حقیقت سے نہیں. اور جو بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. آج کل ہر جگہ یہی ہے. پیسے والے اگر ہیں، مالدار ہیں، کچھ عہدے والے ہیں، کچھ یہ تو یہ دیکھتے. آپ عہدہ مت دیکھیے، پیسہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ جو کر ہے وہ حقیقت ہے کہ نہیں. اگر حقیقت ہے تو آپ ساتھ دیجیے، اور نہیں ہے تو وہاں سے نکل جائے، نہیں تو آپ بھی شامل ہیں. اس لیے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے اگر اس طرح سے لوگوں کا ہموار نہیں کریں تو ہم کو جھوٹا ثابت کر کے مجھے بے عزت کر دے گا. تو وہ ہے نا، ایک آدمی سچا ہے، سچ بات بول رہا ہے، اور وہاں پر 10 آدمی جو ہے نا غلط بول رہے ہیں. نہیں میاں آپ غلط بولتے ہیں، تو آدمی بولے گا بھائی آپ ہی سچا ہے، مگر حقیقت میں دیکھے تو وہ سچ ہے. 10 آدمی کو برگلایا گیا، دیا گیا پیسہ مال کچھ بھی ہو، تو اس حساب سے اس کے سپورٹ میں پہلے قرآن حدیث کے روشنی میں اس کو ناپیے، توڑیے. ایک واقعہ بتا رہا ہوں. ایک پنچایت میں گیا، دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں. بولا رئیس بھائی آپ کو چلنا ہے. ہم بولا میں نہیں جاؤں گا پنچایت میں. کیوں؟ ارے بھائی جو لوگ آتے ہیں جس کے طرح سے اسی طرح بات کرتے ہیں، تو میں نہیں جاؤں. بولے نہیں آپ جو بولیں گے میں اس کو مانوں گا. ہم نے دیکھو بھائی ہم تمہاری بات بھی نہیں مانیں گے، دونوں طرف کی بات سننے کا جو مجھے سمجھ میں آئے گا اللہ واسطے وہی بات کروں گا. یہ مت سمجھیے کہ رئیس بھائی کو لے جانے تو رئیس بھائی بولے نہیں. تم نے تیار ہو گیا، چلو گئے. 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ایک بات رکھی، بات کو غور سے سن لیں. ہم بولا یہاں جتنے لوگ آئے ہیں کچھ رحمان کی طرف سے آئے، کچھ رحیم کی طرف سے. بولے جی ہاں، سب لوگوں نے کہا. تو پنچ جہاں ہوتا ہے وہاں خدا ہوتا ہے. ہم لوگ جو بات کریں گے وہ اللہ واسطہ کریں گے، کسی کی طرف داری میں نہیں کریں گے. بولے ہاں. ہم لوگ نہ رحمان کی طرف سے بات کریں، نہ جو بات ہوگا سامنے میں بات کر کے فائدہ. بولے ٹھیک. تو ہم نے رحیم کی طرف سے گئے تھے، تو ہم بولا رحیم صاحب ایک قرآن شریف لائیے. اب لوگوں نے کہا ارے بھائی قرآن شریف کیوں؟ ہم بولا ارے بھائی یہ قرآن اس لیے منگوا رہا ہوں کہ اس پر ہاتھ رکھ کے آپ بولیں گے کہ جو ہم لوگ فیصلہ کریں گے وہ حق باطل کی روشنی میں فیصلہ کریں، اللہ واسطے کریں، ہم کسی کی طرف داری نہیں. لوگوں نے واویلا مچا دیا. ارے نہیں قرآن کی کیا بات ہے، ایسے ہے ہم لوگ آئے تو یہ. ہم اٹھ کر چلے آئے. بولے بھائی نہیں ہوگا مان، یہ قرآن پر ہاتھ رکھنے سے ڈر رہا ہے تو پھر یہ کیا فیصلہ کرے گا. تو آج جتنے پنچایت میں جو لوگ ہیں ان سے پہلے اس بات کو دلیل اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر، اور نہیں تو اس کو مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو کر کے بولیے کہ آپ نے جو بولا فلاں کے بارے میں فلاں کی طرف سچ ہے کہ غلط، تب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. ہم نے بھی بہت دیکھا ہے بھائی دنیا. تو لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ بھولے بھالے لوگوں کو کسی کے بارے میں بول کر کے گمراہ کرنا. یہ چیز ہے، اس کو سمجھیے، غور کرنے کی. اللہ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا